الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم کچھ دیر بیٹھے، گفتگو کی، باتیں ہوئیں، کچھ وقت ہم لوگوں نے اکٹھے گزارا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں اور اٹھ کر مجلس سے باہر چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ وقت انتظار کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نہیں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی پریشان ہو گیا، اور میرے ساتھ جو صحابہ موجود تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی باہر گئے ہوں، اللہ کے نبی کو باہر کسی دشمن نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں اٹھا اور باہر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ تلاش کرتا کرتا مدینے کی گلیوں میں ایک باغ میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ باغ چاروں طرف سے بند ہے، اس باغ میں جانے کے لیے کوئی دروازہ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے باغ میں جانے کے لیے وہ رستہ چنا جس کے رستے سے باغ میں پانی جاتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب باغ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی تلاش میں یہاں پہ آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں جوتوں کو اٹھایا اور جوتے اٹھا کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیے اور کہا کہ باہر جاؤ۔ فرمایا اذهب بنا علی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بها قلبه فبشرہ بالجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ، باغ سے باہر چلے جاؤ، اور جب تم باغ سے باہر پہنچو، جو باغ سے باہر پہلا شخص تم میں ملے اور وہ دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو مستقینا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو تو اس کو جنت کی فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت سنا دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں باغ سے باہر آیا۔ جب میں باغ سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مکہ مارا۔ اب مکہ اتنی زور سے لگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی، کہا کہ میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی آپ کے حکم کے مطابق، تو انہوں نے خوش ہونے کی بجائے الٹا مجھے مکہ مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول
آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، میں نے ابو ہریرہ کو حکم دیا تھا، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ باہر جاؤ، جو بھی شخص دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ، تو اسے جنت کی بشارت سنا دینا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ کہا تھا، تو آپ ملے تو انہوں نے آپ کو میری بات، میرا حکم پہنچا دیا۔ آپ نے خوش ہونے کی بجائے انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ بشارت، یہ خوشخبری لوگوں کو سنانی شروع کر دی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حدیث آپ کو سنانے کا ایک مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ میرے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو رشتہ قائم تھا وہ کس کے اوپر قائم تھا؟ وہ صرف اس ایک جملے کی بنیاد پہ قائم تھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سے جماعت اہل حدیث پاکستان اور آپ کے درمیان جو رشتہ قائم ہے وہ کس ایک جملے کی بنیاد پہ قائم ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابھی ناظم اعلیٰ عبد المجید صاحب نے جو ہے وہ پاک یوتھ لنک کا تعارف جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ پاک یوتھ لنک جس کے بینر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ پاک یوتھ لنک ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طرح سے باقی جماعتوں کی جو ہیں وہ نوجوانوں کی، طلباء کی تنظیمیں موجود ہیں، جماعت اہل حدیث پاکستان کی یہ پاک یوتھ لنک طلباء کی اور نوجوانوں کی تنظیم ہے، نوجوانوں کی تنظیم ہے۔ اور میرا اور اس تنظیم کا نوجوانوں کے ساتھ رشتہ کس بات کے اوپر قائم ہوگا، کس بات کی بنیاد پہ قائم ہوگا، اور وہ بات کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ۔ جس دن ہمارے بیچ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا، یہ جملہ ختم ہو گیا لا الہ الا اللہ، تو ہمارا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ آپ آئیے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو اس جماعت کے اندر شامل کروائیے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے بچوں کو، آپ کے نوجوانوں کو اس رستے کے اوپر لے کے چلوں گا جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح سے ناظم اعلیٰ جماعت اہل حدیث محمد سلیمان شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے، اپنے گھر سے ایک ایک دو نوجوانوں کو، اپنے گھر سے، اپنے بیٹوں سے ایک ایک یا دو دو کو اس جامعہ کے اندر داخل کروائیے، تاکہ وہ یہاں پہ رہ کے دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور قیامت تک یہ جو لا الہ الا اللہ اس کی گردان جو ہے وہ جاری رہے۔ اسی طرح سے آپ کے جو بچے سکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں یا مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، آئیے ان بچوں کو ہماری اس جماعت کے اندر شامل کروائیے، ہمارے دستے بازو بنوائیے، اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اس کی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔